یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف صاحب کے جیل جانے سے نواز شریف کا جو بیانیہ ہے پاکستان میں وہ جیت گیا ہے؟ دیکھیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی اور حکومتی کرسیوں پہ وہ لوگ بٹھائے جو کرسیوں پہ بڑے ہوں، جن پہ کرسیاں چھوٹی ہوں۔ بدقسمتی سے قحط الرجال ہے اور کرسیاں بڑی ہیں اور بندے چھوٹے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کی اپنے ہی دھرتی کے جوان سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ان کو اس طریقے سے بیچ چوراہے لا کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ کون سے ملک میں، ہندوستان میں یا کسی بھی ملک میں، کون سے ملک میں شام کو، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے امیر صاحب یا کسی بھی جرنلسٹ، نہ آپ کا ہے، نہ ندیم ملک کا ہے، نہ کاشف عباسی کا ہے، نہ کسی اور اینکر کا ہے۔ ہم لوگ دن میں جو حرکتیں کرتے ہیں یا آپ نے اسی کو ڈسکس کرنا ہے نا۔ یعنی کہ دیکھیں، اس طریقے اس لیول پہ ہم چلے گئے اپنی سیاست کی بقا کے لیے، آپ کرسی کی محبت میں، کہ آپ نے ایک بندہ بھیجا، آپ پھر ایکسیپٹ کریں۔ دیکھیں، اگر اپنی فوج کے سپہ سالار سے آپ ملیں، کوئی شرم کی بات نہیں، آپ ملیں، جو کوئی ایشوز ہیں ڈسکس کریں، لیکن اگر آپ کوئی پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اچھا، یہ جو ڈی جی صاحب نے، آئی ایس پی آر صاحب نے جو پھر وہ مجبور ہوئے کہ وہ ایک بات کریں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لوگوں نے اس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس میں 4 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ اپنے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو پارلیمنٹ میں حل کریں۔ نمبر 2 کہ آپ اپنے جو عدالتی کے جو ابھی شہباز صاحب گرفتار ہوئے ہیں، تو ضمانت ایک معزز عدالت نے نہیں دی نا، اسی عدالت نے ریلیف بھی دیا تھا، اس وقت تو بڑی اچھی لگتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ عدالت کے مسئلے اپنے وہ عدالتوں میں حل کریں۔ تیسرا، ڈونٹ ڈریگ یور ملٹری اور اپنا فورسز انٹو پالیٹکس۔ اور چوتھا کہ یہ انہی کی ریکویسٹ پہ ملاقات ہوئی تھی، تو ریکویسٹ بھی آپ کریں، جا کے مریم صاحبہ یا ان کے لیے آپ جو ہے نواز صاحب کے لیے آپ کوئی ریلیف بھی لینے کی کوشش کریں۔ اور جب آپ کو اس طرح کا جواب ادھر سے ملتا ہے کہ بھئی پولیٹیکل ایشوز ادھر آپ حل کریں، آپ کو اگر کوئی وے آؤٹ نہیں ملتا، یا جس کو عرف عام میں ڈیل کہتے ہیں، تو پھر اگلے دن آپ اے پی سی میں آ کے پھر نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں نا، آپ نے نیلسن منڈیلا بننا ہے یا آپ نے فیڈل کاسٹرو بننا ہے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ کے اپنے کارکن حیران ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں۔ ایک آپ کیا سمجھتے ہیں میر صاحب، آپ کے بھی بڑے رابطے ہیں، ڈو یو آنیسٹلی بلیو کہ یہ زبیر صاحب جو ہیں خود سے گئے ہیں اور یہ انہوں نے ریکویسٹ خود سے کی ان کو؟ اور دوسرا، کیا آپ آنیسٹلی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ شہباز صاحب اور نواز صاحب جو ہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کھیلتے؟ اچھا، یہ مجھے نہیں ویسے پتا، لیکن جو آج مریم نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں اور ہم لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا۔ نون لیگ کے پاس نہ صرف استعفوں کا آپشن ہے، بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈیسائیسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے۔ اچھا رنجا صاحب، اگر آپ استعفوں کے آپشن کی طرف جاتے ہیں، جیسا کہ فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی؟ حامد صاحب، میں ایک اس سے پہلے مختصر سی بات کرنا چاہوں گا۔ علی محمد خان صاحب نے جو بات کی کہ یہ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے مسئلے یہاں پہ حل کریں، یہ ان کا فیلئر ہے۔ پاک بھارت کشیدگی پہ ان کا فیلئر تھا۔ وزیر اعظم نے کہا میں نے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، چاہے وہی پاکستان میں اے پی ایس ہوا تھا اور عمران خان نے جو ہمارے ساتھ گفت و شنید ڈی چوک میں کھڑی کر کے کی تھی، اس کے بعد میاں نواز شریف نے اے پی ایس کے واقعہ کے بعد اے پی سی کال کی، ساری سیاسی جماعتوں کو بلایا، ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، وہ سب کچھ سننے کے بعد جو ان کے بارے میں کلمات خان صاحب کے منہ سے ڈی چوک میں نکلے تھے، برداشت کیا نا۔ خان صاحب کا فیلئر ہے یہ۔ خان صاحب کے فیلئر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں فوج ایکسپوز ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ خود اپنی ایگو اور انا کے پہاڑ سے نیچے نہیں اترتے۔ جب بھی انا اور ایگو کے پہاڑ سے نیچے نہیں اتریں گے، بھائی اے پی سی اگر ابھی جی بی پہ بات کریں تو وزیر اعظم بلائے نا، اے پی سی بلائے، بیٹھے بات کریں کہ بھائی جی بی کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کیا اپریہنشنز ہیں۔ وزیر اعظم کا اگر ٹیمپرامنٹ یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ جو جانا پڑتا ہے، یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا فیلئر ہے حضور، اس میں ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو لانگ مارچ ہے اور یہ سارا کچھ ہے، دیکھیے ہم فیٹف کے ایشو میں ساری پارٹیز بڑا کلوزلی ہم نے کام کیا، اور فیٹف میں بھی ان کا فیلئر تھا۔ فیٹف کی لیجسلیشن اگر عمران خان اپوزیشن کو گالی نہ نکالتے اور گالی نکالے بغیر کام کروا لیتے، اور وہ شاہ محمود قریشی، یہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے اور شبلی فراز نے اس میٹنگ کے منٹس جو کہ اسپیکر ہاؤس میں ہو رہی تھی، جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہو رہی تھی،
وہ انہوں نے خود چیزیں ریلیز کی تھی, شہزاد اکبر نے وہ خود چیزیں ریلیز کی تھی, وہ 35 پوائنٹ خود لائے گئے تھے صرف اس لیے کہ اسمبلی کا ماحول خراب کیا جائے تاکہ کنسنشل لیجسلیشن نہ ہو سکے. اب اس کے بعد تو آپ ان کے ٹریپ میں آ گئے. دیکھیں ہم نہیں آئے, انہوں نے اس طرف لے جا کے, دیکھیں پھر سیاست سب نے کرنی ہوتی ہے, اور پاکستان کے ایشو پہ کوئی بھی سیاسی جماعت, یقین مانیے عامر صاحب, ہم تو سارے اس عمل میں انوالو تھے, چاہے فروغ نسیم صاحب کو بلا لیں, چاہے فاروق ایچ نائک صاحب کو بلا لیں, ہماری پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکلوایا جائے. لیکن جو گالیم گلوچ کا ماحول کچھ ایک لوگوں نے, ان کے مشیروں نے بنایا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. لیکن اب میں آخر میں آتا ہوں, اس لیجسلیشن میں 9 بل ساری سیاسی جماعتوں نے مل جل کے پاس کیے, ایون JUIF بھی. لیکن جب وہ ایک میٹنگ, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ لوگوں پہ بڑا دباؤ تھا, آپ نے دباؤ میں کیا. دباؤ, میں حامد صاحب میں یہ تو کہہ رہا ہوں, جب ہمیں آفیشیلی کہا جاتا ہے, دیکھیں اس بل میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے ڈیلیٹ کرائی ہیں, اور ان کی ڈیلیشن سے کچھ ادارے, ہمارے عسکری ادارے کے کچھ سربراہ یا کچھ تھے جن کے جو نام نکالے گئے,